بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الكهف 111 آية بصري و10 آيات كوفي. یہ تفسیر نصفی ہے جس کا اصل نام کیا ہے؟ مدارک التنزیل و حقائق التأویل. یہ متوسط تفسیروں میں سے ہے اور اس کے مصنف علامہ شیخ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی ہے، اور آپ نے یہ تفسیر کتب تفسیر میں سے 3 کتابوں سے اخذ کیا ہے، اور اس کا بیشتر حصہ جار اللہ زمخشری معتزلی کی تفسیر کشاف سے ماخوذ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ تفسیر کشاف سے ماخوذ ہے، اس لیے جو اس کا نہج اور انداز ہے بیشتر حصہ بھی اسی نہج پر ہے، مگر چونکہ وہ معتزلی تھے اور یہ خالص سنی، تو انہوں نے ان کی کتاب میں جو اعتزال کی طرف انہوں نے جھکاؤ رکھا تھا اور اپنے مسائل کے لیے دلائل قائم کرنے چاہے تھے، ان کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے جو مسائل ہیں ان پر استدلال بھی کیا ہے. اس میں انہوں نے بہت زیادہ تفصیل نہیں کی ہے، مگر یہ ہے کہ ضرورت بھر تشریح سے اور تفسیر سے کام لیا. اس میں جہاں کہیں مراد بیان کرنے کی ضرورت ہے اس مراد کو بیان کیا ہے، کہ کوئی کلمہ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے. کہیں کہیں انہوں نے لغوی تحقیق بھی پیش کی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے، اور اس میں مزید تفصیل جو بھی تحقیق اس تعلق سے ہے وہ پیش کی ہے، اور وجوہ بلاغت کو بھی خوب اجاگر کیا، کیونکہ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے وہ اس کی بلاغت کے اعتبار سے ہے، کہ جتنا بلیغ کلام قرآن مجید ہے کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. بلاغت کا ایک درجہ کیا ہے؟ درجہ اعجاز ہے. اسی درجے پر قرآن مجید فائز ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب اور دنیا کا کوئی بھی کلام اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تو ان وجوہ بلاغت کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے، نحوی اعتبار سے بھی گفتگو کی ہے، ترکیب وغیرہ بھی واضح کی ہے، اور کہیں کہیں کشاف میں جہاں سوال جواب کر کے بات تھی، کوئی سوال قائم کیا اور اس کا جواب دیا، انہوں نے اسے سوال جواب کے انداز میں نہ بیان کر کے صرف اس کے جواب کا خلاصہ بیان کر دیا. تو وہ فائدہ یہاں آ گیا، مگر سوال اور جواب کے پیرائے میں نہیں. اس میں فَإِنْ قُلْتَ قُلْتُ کر کے تھا، اس میں اس کو ہٹا کر کے جو جواب ہے وہ جواب بطور فائدہ کے نقل کر دیا. قراءتوں کا بیان بھی انہوں نے کیا ہے. قراءتیں آپ جانتے ہیں کہ 7 قراءتیں متواتر ہیں اور بالاتفاق متواتر، اور 3 قراءتیں اور ہیں جن کے تواتر میں اختلاف ہے، تو ان تینوں کو قراءت مشہورہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے 7 اور 3 یہ 10 قراءات مشہورہ ہو جاتی ہیں. ہر متواتر مشہور بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر مشہور متواتر نہیں. تو قراءات متواترہ 7 ہیں بالاتفاق، اور قراءات مشہورہ 10.
ان کے علاوہ بھی قرآن مجید کی کچھ قراءتیں ہیں جنہیں قراءت شاذہ کہا جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے قراءتوں کا بھی بیان کیا ہے، اور ایک خصوصیت کے ساتھ کہ قاری کا نام بھی ذکر کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس کی قراءت ہے، یہ کس کی قراءت ہے، یہ کس کی قراءت ہے، تو اس طور پر انہوں نے قراءتوں کا بیان فرمایا ہے۔ جہاں کہیں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے واقعہ کے بیان کی ضرورت ہے، اس واقعے کو بھی ذکر کر دیا، تو یہ نہج اور انداز ہے اس کتاب کا، تفسیر مدارک کا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ تفسیر ہے تو پورے قرآن مجید کی۔ امام نصفی نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کی مکمل تفسیر فرمائی ہے۔ مدارس اسلامیہ میں سورہ کہف سے داخل درس ہے اور یہیں سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جلالین میں قرآن مجید کا ابتدائی حصہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کی کتاب سے کچھ دوسرا حصہ پڑھ لیا جائے، تو سورہ کہف سے اس کو شامل کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ کی یہ کتاب کیا ہے، سورہ کہف سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الکہف 111 آیت۔ اس سورت جو سورت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف، اور یہ نام تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے۔ قرآن مجید کی زیادہ تر سورتوں کے نام اسی طریقے پر ہیں کہ چونکہ اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے، جو اس کا ایک جز ہوا، تو پوری سورت کا نام ہی کیا ہے؟ اسی جز کے نام سے رکھ دیا گیا، جس کو کہیں گے تسمیۃ الکل باسم الجز، جز کے نام سے کل کا نام رکھنا۔ تو چونکہ اس سورت میں آپ پڑھیں گے کہ اصحاب کہف کا ذکر فرمایا گیا، اور اصحاب کہف ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک غار میں جا کر ٹھہرے تھے، ایک غار کی انہوں نے پناہ لی تھی۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، تو چونکہ اس صورت کے اندر اس غار کا اور اس غار میں ٹھہرنے والوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس پوری صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ کہف رکھ دیا گیا۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سورتوں کے جو اسما ہیں، نام ہیں، یہ توقیفی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں علماء نے رکھ لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ توفیقی کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی جانب سے یہ نام آئے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، اور صحابہ کرام نے ان صورتوں کو انہی ناموں سے جانا، اور اسی طریقے سے یہ منقول ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، بعض صورتوں کے متعدد نام بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، تو یہ سورہ کہف کی وجہ تسمیہ ہو گئی۔ اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ فرماتے ہیں 111 آیتن، اس میں 111 آیتیں ہیں بصری جن، یعنی بصری قاریوں کے نزدیک، وعشر آیات کوفی، اور 110 آیتیں ہیں کوفی قراء کے نزدیک۔ تو جو قراء ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ 7 قراء جو قراءات 7 کے مشہور ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ان کے اعتبار سے جو بصری قاری ہیں ان کے نزدیک ایک آیت کریمہ آگے آ رہی ہے، اس میں درمیان میں ما یعلمهم الا قلیل، اور ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل، اس قلیل پر آیت ہے۔ اور جو اہل کوفہ ہیں، قراء کوفہ، ان کے نزدیک وہاں کیا ہے؟ آیت نہیں ہے، بلکہ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم سے آیت شروع ہو کر کے ولا تستفت فیہم منہم احدا، وہاں جا کر ایک آیت پوری ہو رہی ہے، تو ان کے نزدیک ایک آیت کم ہو جائے گی، اور بصری قراء کے اعتبار سے ایک آیت کیا ہے؟ بڑھ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے یہاں انہوں نے فرمایا 111 آیتن بصری، 111 آیتیں ہیں بصری قاری کے نزدیک، وعشر آیات کوفی، اور 110، اس کا عطف جو ہے 11 پر ہوگا، پورے 111 پر نہیں ہوگا۔ بات میں آئی کہ خالی ان کے نزدیک 10 ہی آیتیں آپ مانیں،
110 آیتیں ہیں کوفی قرات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس سورت کا سبب نزول بیان کیا گیا ہے کہ کفار قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط ان دونوں کو مدینہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا، یہ کہہ کر کے کہ جاؤ اور ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال بیان کرو، اور جس بات کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اسے بیان کرو، اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں، ان کو کیا مانیں۔ وہ لوگ پہنچے مدینہ، علماء یہود سے ملاقات کی اور اپنی بات رکھی، اور کہا کہ آپ ان کے چونکہ آپ اہل کتاب ہیں، آپ کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کتب سابقہ کا علم رکھتے ہیں، انبیاء سابقین پر آپ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ بتائیں ان کے بارے میں ہم کیا رائے رکھیں۔ تو ان علماء یہود نے کہا کہ ہم تمہیں 3 باتیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے پوچھو، اگر وہ ان کا جواب دے دیتے ہیں تو وہ نبی ہیں، ورنہ وہ مفتری ہیں، جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا جا کر کے ان سے پوچھو کہ غار والوں کا کیا معاملہ تھا، کیونکہ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں ان سے پوچھو۔ دوسرا، ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے دنیا بھر کا چکر لگایا، زمین کے مشرق و مغرب دونوں حصوں میں پہنچا، اس کی خبر دیں۔ اور تیسرے، ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا ہے۔ یہ 3 سوال ان لوگوں نے دیے۔ وہ لوگ واپس آئے، قریش کو جا کر کے پوری بات بتائی، پھر قریش کا وفد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ تینوں باتیں پوچھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ تم لوگ کل آؤ، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں کل ان باتوں کی خبر دوں گا، اور ساتھ میں آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، صرف آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کی خبر کل دوں گا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے، کل گزرا، کئی دن گزر گئے، ہوتے کرتے 13-14 دن گزر گئے اور وحی نازل نہ ہوئی۔ اب کفار مکہ نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، انہوں نے کل کا وعدہ کیا تھا اور اتنے دن گزر گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑا شاق گزرنے لگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے ساتھ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی آیتوں کے ساتھ جبریل امین کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ کہف انہیں پڑھ کر کے سنائی، جس میں اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ وہی تھا وہ شخص جو مشرق و مغرب تک پہنچا، اور روح کے بارے میں بھی سوال تھا، تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی آیت سے جواب ہو گیا۔ بات سمجھائی؟ ہاں، اور جو آپ نے استثناء نہ کیا تھا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تنبیہ بھی فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہاں پہنچیں گے تو بات ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس کا سبب نزول بیان کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جس نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مخصوص کتاب نازل فرمائی۔ عبدہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفسر نے بڑھایا، اس میں یہ بتانا ہے کہ عبدہ سے مخصوص بندہ مراد ہے،
اس کو کہیں گے کہ اضافت عہد کے لیے ہے، اور اس سے معہود یعنی معین بندہ مراد ہے، اور وہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے ہی الکتاب میں جو الف لام آیا ہے یہ لام تعریف بھی عہد کے لیے ہے، اور اس سے معہود کتاب یعنی قرآن مراد ہے۔ تو اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ سے فرمایا، اور پورے قرآن میں 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا ہے۔ ایک تو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ انعام جو 7ویں پارے میں ہے، اور تیسری یہ سورت ہو گئی، اور چوتھی اور 5ویں دونوں سورتیں 22ویں پارے میں ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور اس سے پہلے کی جو سورت سورہ سبا ہے ان دونوں کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا گیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور ملحوظ، اس سے پہلے سورت اسراء ہے جس کا آغاز ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان سے، اور اس کے بعد یہ سورت آئی جس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان میں تنزیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کرنا ہے جو اس کے شایان شان نہیں، اور الحمدللہ میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے خوبیوں کا اثبات ہے۔ تو اس اعتبار سے تسبیح کا مقام پہلے ہے اور حمد کا مقام بعد میں ہے۔ تو جو سورت پہلے تھی اس کا آغاز سبحان سے فرمایا گیا، اور یہ سورت بعد میں ہے، اس کو الحمدللہ سے شروع فرمایا گیا۔ اچھا، جہاں بھی تسبیح ہے وہاں آپ دیکھیں، تسبیح اور حمد جہاں دونوں جمع ہیں، ہر مقام میں آپ کو سبحان پہلے ملے گا اور الحمدللہ بعد میں ملے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ہر مقام میں آپ کو تسبیح پہلے اور حمد بعد میں، اس لیے کہ تسبیح کیا ہے؟ تنزیہ کا نام، سمجھ رہے ہیں؟ جو شایان شان نہیں ہے اس سے پاکی، اور پھر جو شایان شان ہے ان تمام خوبیوں کا اثبات حمد میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں یہ نقطہ پڑھا ہے نا کہ یہ جملہ دعویٰ مع دلیل ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کی تعریف کیا؟ واللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکلام، اللہ اس ذات پاک کا علم ہے جو واجب الوجود اور تمام صفات کمال کی جامع۔ تو جب صفات کمال کی جامع وہی ذات ہے تو حمد کس کے لیے ہوگی؟ اسی کے لیے ہوگی۔ آئی بات سن میں؟ تو یہ سورت ہے جس کا آغاز حمد سے فرمایا جا رہا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب آگے دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کلام کا متکلم کون ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ تو جب متکلم کوئی بات اپنے لیے کہتا ہے تو ضمیر متکلم لاتا ہے، نہ کہ اپنا نام ذکر کرتا ہے۔ تو مقام یہ چاہتا ہے کہ الحمد لی کہا جائے، رب فرما رہا ہے نا، اپنی ہی حمد بیان کر رہا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ فرماتا الحمد لی، لیکن اس نے الحمد لی نہ کہہ کر کے الحمدللہ فرمایا۔ تو عدول متکلم سے غیبت کی طرف کیوں کیا گیا؟ متکلم کی ضمیر نہ لا کر کے اپنا علم ذکر فرمایا، ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حمد بیان فرما رہا ہے، مقصود کیا ہے؟ بندوں کو حمد کا طریقہ سکھانا۔ لقن اللہ عبادہ
وفقههم كيف يثنون عليه ويحمدون على أجزل نعمائه عليهم الحمد للہ الذی انزل على عبده الکتاب، نازل فرما کر کے اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو تلقین فرمائی ہے، یعنی انہیں سکھایا ہے۔ وفقہہم، فقہ یفقہ مانے سمجھانا، فقہ مانے سمجھنا، تفقیہ باب تفعیل میں چلا گیا سمجھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی اور انہیں سمجھایا ہے کہ کیسے اس کی ثنا اور حمد کریں ان پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر، بندوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اجزل بمانا اعظم، اور نعما فعلا کے وزن پر اسم جمع، نعمتوں کے معنی میں، نعم کے معنی میں۔ تو ان پر جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر اس کی کیسے حمد و ثنا کریں، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ وہی نعمت الاسلام وما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الکتاب الذی هو سبب نجاتہم، اور وہ ہے نعمت اسلام، اسلام کی نعمت، اور وہ عظیم کتاب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی، جو کتاب بندوں کی نجات کا سبب ہے۔ بس میں آ رہی یہاں یہ سمجھیے، اجزل نعمہ، سب سے عظیم نعمت پر اس کی حمد کیسے کریں، اور وہ عظیم نعمت کیا؟ وہی نعمت الاسلام۔ تو یہاں تو اسلام کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو انزل علی عبدہ الکتاب آیا ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ ارے بات سن میں، تو نعمت اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اسلام کیسے ملا؟ اسی کتاب کے ذریعے۔ تو یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی جس میں اسلام کا بیان ہے، کتاب کا ملنا گویا کہ اسلام کا ملنا ہے، ہو گئی بات۔ اور اسی میں کیا ہے؟ ہماری نجات ہے۔ ہاں، اور وہ نعمت اسلام ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اور وما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب من الکتاب، یہ ماں کا بیان، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جو کتاب ان کی نجات کا سبب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ نے اس کتاب میں کجی نہ رکھی، اس کے لیے کجی نہ رکھی۔ اب یہاں سے کتاب کی شان بیان ہو رہی کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ کتاب کیسی ہے؟ اس میں عوج نہیں ہے، قیمہ، وہ بالکل سیدھی کتاب ہے۔ قیم بمانا مستقیم۔ یہاں فن تجوید کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر وقف نہ کیا جائے تو سکتہ ضروری ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سکتہ نہ کرنے میں لم یجعل لہ عوجا قیما، ایک ساتھ پڑھنے میں یہ لگے گا کہ دونوں لم یجعل کے معمول ہیں، تو اجتماع ضدین ہو جائے گا۔ اس کے لیے عوج نہ بنایا اور قیم بھی نہ بنایا، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کہنا کیا ہے کہ اس میں کجی نہ بنائی بلکہ اس کو مستقیم بنایا، ٹھیک ہے؟ ہاں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے لیے کجی نہ رکھی، اے شَيْئًا مِّنَ الْعِوَجِ، یہاں تفسیر کر رہے ہیں عوجن کی تفسیر کی شَيْئًا مِّنَ الْعِوَجِ سے، تو چونکہ عوجن نکرہ ہے اور لم یجعل فعل منفی ہے، جب کوئی نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی کجی نہ رکھے، ایک تو ہے کجی نہ رکھے اور ایک کوئی کجی نہ رکھے، تو عموم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تفسیر کی اے شیئا من العوج، ہو گئی بات؟ کوئی کجی نہ رکھے۔ والعوج فی المعانی کالعواج فی الاعیان، ہاں، کجی کا معنی کیا ہوتا ہے؟
سیدھے پن سے منحرف ہو جانا، سیدھا پن نہ ہونا، ختم ہو جانا، اسی کو نا کجی کہتے ہیں۔ اور یہ اعیان و اجسام میں پائی جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، جسم کے قبیل سے ہیں، ان میں نہ ہوتا کہ یہ سیدھا ہے یہ ٹیڑھا ہے۔ تو جس میں ٹیڑھا پن ہو، سمجھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ عوج پایا جاتا ہے۔ تو یہ عوج اور کجی جو ہے اعیان میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجازن اس کا استعمال معانی میں بھی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے، تو اس کے جو مصحف شریف ہے اس میں نہیں مراد ہے کہ کجی، بلکہ جو قرآن ایک کلام الہی ہے اور جو مخصوص معانی پر دال ہے اس کے بارے میں نہ کہا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عوج کہاں استعمال ہوا ہے؟ معانی میں استعمال ہوا ہے، اعیان میں نہیں۔ قرآن میں کوئی کجی نہ رکھی، آپ کی بات میں کوئی کجی نہیں ہے، تو بات جو ہوتی ہے یہ معانی کے قبیل سے نہ کہ اجسام کے قبیل سے۔ آری بات سن میں؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ معانی میں بھی عوج کا استعمال ہوتا ہے، جیسے اعیان میں عوج کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، دونوں میں فرق ہے، اس میں عوج بولا جائے گا بفتحتین، عین اور واو دونوں کے فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور عوج معانی میں عوج بولا جاتا ہے، کہتے ہیں والعوج فی المعانی کالعوج فی الاعیان، اور معانی میں عوج ویسے ہی ہے جیسے اعیان میں عوج، یا یوں ترجمہ کر لیں، اور عوج معانی میں ہے جیسے عوج اعیان میں ہے، تو پورے جملے کی پورے جملے سے تشبیہ ہو جائے گی۔ یقال فی رأیہ عوج وفی عصاہ عوج، یہ استشہاد کہلاتا ہے، یقال، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ معانی میں عوج استعمال کیا جاتا ہے اور اعیان میں عوج استعمال کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کجی کا جو اطلاق ہے وہ صرف اعیان پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اطلاق معانی پر بھی ہوتا۔ تو اس کے لیے شاہد پیش کر رہے ہیں کہ عرب کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے فی رأیہ عوج، اس کی رائے میں کجی۔ جب کوئی رائے رکھے اپنی اور اس کی رائے درست نہ ہو تو کہتے ہیں اس کی فی رأیہ عوج، اس کی رائے میں کجی۔ تو دیکھیں معانی میں استعمال ہوا کہ نہیں عوج کا۔ وفی عصاہ عوج، اور عصا ڈنڈا لاٹھی جو اعیان کے قبیل سے ہے، اس میں استعمال کیا کرتے ہیں؟ وفی عصاہ عوج، اور اس کی لاٹھی میں عوج ہے کجی۔ قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کجی نہ بنائی، کجی نہ رکھی۔ اس کجی نہ ہونے سے مراد کیا؟ قرآن میں عوج نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْاخْتِلَافِ وَالتَّنَاقُضِ عَنْ مَعَانِيهِ، اور مقصود قرآن کے معانی سے اختلاف اور تناقض کی نفی کرنا ہے، اور اس کے کسی بھی حصے کے حکمت سے خارج ہونے کی نفی کرنا۔ قرآن میں عوج نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ حکمت سے خارج نہیں ہے، سب کا سب حکمت پر مشتمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے معانی میں کہیں اختلاف اور تناقض نہیں ہے۔ یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ رب فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتا، اور اس میں اختلاف نہیں پاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غیر اللہ کے پاس سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس سے، تو اسی کی نفی فرمائی گئی۔ والمراد نفی الاختلاف والتناقض عن معانیہ، اور مقصود ہے اس کے معانی سے اختلاف اور تناقض کی نفی کرنا، اور اس کے کسی بھی حصے کے حکمت سے خارج ہونے کی نفی کرنا۔ تو خروج کا عطف کس پر ہوا؟ اختلاف پر، جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لہذا وخروجی شیء منہ من الحکمت پڑھا جائے گا۔ قیما مستقیما، قیم کا یہاں انہوں نے دو معنی کیا، پہلا معنی تو یہاں بیان کر رہے ہیں مستقیما، دوسرا معنی آگے بیان کریں گے۔ تو قیم کبھی نگراں کے معنی میں آتا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ اور قیم کبھی کیا ہے؟ مستقیم کے معنی میں آتا ہے. تو پہلا معنی مستقیم بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ منصوب کیوں؟ یجعل لہ عوجن میں عوجن منصوب تھا لم یجعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے. یہ قیمن منصوب کیوں؟ کہتے ہیں وانتصابہ بمضمر، اور اس کا منصوب ہونا ایک فعل مقدر کی وجہ سے ہے. تقدیرہ جعلہ قیما، جس کی اصل نکلے گی جعلہ قیما. اور آن میں کجی نہ بنائی، کجی نہ رکھی. کیسا بنایا تب؟ جعلہ قیما. اللہ نے اسے قیم بنایا، مستقیم بنایا، سیدھا بنایا. ہو گئی بات؟ ہاں. اب کہتے ہیں کہ تقدیر کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے. کچھ حذف کرنے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے نا. تو یہاں کس قرینے سے حذف کر دیا گیا اس کے عامل کو؟ قیمن کا عامل کیا نکالا ہے؟ جعل، جو مثبت ہے. اور اس سے پہلے نفی کا ذکر ہے لم یجعل. تو یہ جعل فعل مثبت مقدر ہے، اس کا کیا قرینہ ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ تو دلیل پیش کریں لأنہ اذا نفى عنہ العوج فقد اثبت له الاستقامہ. اس لیے کہ جب اس سے عوج کی نفی کر دی تو استقامت اس کے لیے ثابت کر دی. جب کہا کہ اس چیز میں کجی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ سیدھا ہے. ہو گئی بات؟ اس میں کجی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ سیدھا ہے. کسی چیز سے عوج کی نفی کر دی جائے تو استقامت ثابت ہو گئی. تو فعل مثبت لم یجعل لہ عوجن سے سمجھ میں آ گیا. ہو گئی بات؟ کریں اس لیے کہ جب اس سے عوج کی نفی کر دی گئی تو اس کے لیے استقامت ثابت ہو، یا جب اس سے عوج کی نفی کر دی تو اس کے لیے استقامت ثابت کر دیا. اب یہاں ایک سوال پھر پیدا ہوا، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب نفی عوج کی نفی سے استقامت کا ثبوت ہو رہا ہے تو پھر لم یجعل لہ عوجن کے بعد قیمن لانے کا کیا فائدہ؟ اتنا ہی کافی تھا لم یجعل لہ عوجا. آئی بات سن میں؟ دونوں کو جمع کیوں کیا گیا؟ عوج کی نفی اور استقامت کا اثبات. کہہ رہے وفائدۃ الجمع بین نفی العوج و اثبات الاستقامہ وفی احدہما غنی عن الآخر التأکید. اور عوج کی نفی اور استقامت کے اثبات دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ جبکہ ان میں سے ایک میں دوسرے سے بے نیازی ہے. کوئی بھی ایک پا لیا جائے، نفی عوج ہو جائے استقامت کا اثبات ہو جائے گا، استقامت کا اثبات ہو جائے عوج کی نفی ہو جائے گی. تو دونوں کو جمع کیوں کیا گیا جبکہ ایک میں دوسرے سے بے نیازی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عوج کی نفی اور استقامت کے اثبات دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ جبکہ واو یہاں حالیہ، جبکہ دونوں میں سے ایک میں دوسرے سے بے نیازی ہے. التأکید، یہ فائدۃ الجمع کی خبر. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکید. اور تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہم کو دور کرنا. جیسے فسجد الملائکۃ کلہم، کہا جاتا فسجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا، جمع لایا گیا تو سب کے سب نے یا کچھ نے، وہم کو دور کر دے گا. کلہم، سب کے سب، کوئی اس میں مستثنا نہیں، کوئی خارج نہیں. تو ایسے ہی یہاں پہلے عوج کی نفی فرمائی گئی جس میں استقامت کا اثبات تو ہو گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مستقیم کہا جاتا ہے یا مستقیم چیز نظر آتی ہے، لیکن جب اس کی خوب جانچ پڑتال کی جائے، کھنگالا جائے تو اس میں کچھ کجی نکل آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے عوج کی نفی کرنا پھر استقامت کا اثبات، ان دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے اور پورے طور سے استقامت پائی جاتی ہے. سارا وہم دور کر دیا گیا. ہو گئی بات؟ ہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ فرب مستقیم مشہود لہ بالاستقامہ ولا یخلو من ادنی عوج عند التصفح. تو بسا اوقات ایک مستقیم کے لیے استقامت کی شہادت دی جاتی ہے حالانکہ وہ تصفح اور تفتیش کے وقت کچھ عوج سے خالی نہیں ہوتا، ادنا عوج سے خالی نہیں ہوتا. ہو گئی بات؟ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس میں ذرہ برابر کوئی کجی نہیں پائی جاتی. بات ہو گئی. او قیمہ، او قیمن علی سائر الکتب مصدقا لها شاہدا بصحتها. یہ او
اوپر تھا نا قیمن کے بعد کیا تھا؟ مستقیمن. یہ اس کا ایک معنی بیان کیا تھا، یہاں سے اس کا دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں. اس کو قیم بنایا یعنی مستقیم، اور دوسرا معنی کیا لے لیا جائے؟ قیم کا معنی کہ اس کو نگراں بنائے. قیم کا ایک معنی نگراں ہوتا ہے. تو نگراں ہونے کا کیا مطلب؟ قیمن علی سائر الکتب، یعنی اس کو دیگر کتابوں پر قیم اور نگراں بنائے. نگراں ہونے کا مطلب آگے بیان کریں مصدقا لہا شاہدا بصحتها، کہ یہ دیگر کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور ان کی صحت کی شہادت دینے والی کتاب ہے. تو جب ان کی تصدیق کر رہی ہے، ان کے صحیح ہونے کی گواہی دے رہی ہے، تو یہ ان سب کی نگراں ہوئی. ہو گئی بات. تو قیم کے یہاں دو معانی بیان کیے گئے، ایک کیا ہوا؟ مستقیم سیدھا، اور دوسرا معنی کیا ہوا؟ قیم بمعنی نگراں یعنی مصدق اور شاہد. ہاں، یا اسے دیگر کتابوں پر قیم بنایا یعنی ان کی تصدیق کرنے والا اور ان کی صحت کی شہادت دینے والا.